لیٹنے اور سونے کے آداب اور احکام کی بات. اللہ تعالیٰ نے نیند کو انسان کی ضرورت بنایا ہے. ہر آدمی سوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نیند کو اپنی نعمت فرمایا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا دن کو اور رات کو. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. ایک اچھا والا آدمی ہوش و حواس میں اور پھر وہ سو جائے. نیند موت کی بہن ہے، گویا کہ موت کے منہ میں چلا گیا اور پھر وہ چند گھنٹوں کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا دن کو اور رات کو سونا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر اس سے پوچھے جو نیند سے محروم ہو، جس کو نیند نہ آئے کتنا پریشان ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس نیند کو فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے تمہاری نیند کو تمہاری تھکاوٹ کے دور کرنے کا ذریعہ بنایا. جتنا آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے اور پرس کو نیند سے آ جائے، جب سو کے اٹھتا ہے حشاش بشاش. تو یہ اللہ کی نعمت ہے. ہر آدمی سوتا ہے اور اگر کوئی آدمی 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے سوئے، 24 گھنٹوں میں سے اور اس کی عمر 60 سال ہو، تو بتاؤ بھائی اس کی زندگی کے کتنے سال سونے میں چلے گئے؟ 20 سال. زندگی ایک دفعہ ملی ہے زندگی، اور اس قیمتی زندگی کا کتنا بڑا حصہ سونے میں چلا گیا. لیکن اگر اس کا یہ سونا سنت کے مطابق ہوگا تو اس کا سونا سونے سے زیادہ قیمتی ہے. اور اگر اس کا سونا سنت کے مطابق نہیں ہے تو یہ اس کا سونا غفلت کا سونا ہے، اور یہ اس کا سونا اپنی عمر کے بڑے حصے کو ضائع کر دے. مسلمان کا سونا سنت کے مطابق، مسلمان کا سونا عبادت، مسلمان کا سونا عبادت. تو سونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، اس کو سیکھنا. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جلدی سونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا بھائی؟ جلدی سونا. عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کو ناپسند فرما. صرف ضرورت کی بات، دین کی بات، یا گھر والوں کے ساتھ خوش طبعی ہنسی مزاح گھر والوں کے ساتھ، ویسے گپ شپ کی مجالس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرما. اور عشاء سے پہلے سونے کو پسند نہیں فرماتے. تو عشاء کے بعد جلدی سونا، جس قدر ہو سکے جلدی سونا. عشاء کے بعد یہ تعلیمی مصروفیت ہے، اس سے فارغ ہو کے جلدی سونا. اور صبح کو جلدی اٹھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد رات کے پہلے نصف حصے میں آرام فرماتے، پھر تہجد کے لیے اٹھ جاتے تھے نصف کے بعد، پھر تہجد پڑھتے، پھر وتر پڑھتے، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرماتے. اسی طرح رات کو جلدی سونا اور صبح کو پھر جلدی اٹھنا. صبح کا وقت برکت والا وقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. میری امت کے صبح کے وقت میں، اور ہمارا صبح کا وقت دین سے دوری کی وجہ سے سونے میں اور غفلت میں گزر جاتا ہے. رات کو شہروں میں دیر تک بازار کھلے. اب اس کا نقصان کیا ہے؟ رات کو دیر سے سوئے، صبح دیر سے اٹھے، تہجد بھی گئی، فجر کی نماز بھی گئی، اور ایسی غفلت ہوتی ہے جی، اتنی نحوست ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے؟ رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی اٹھنا. اسی طرح دن کو بھی قیلولہ، دوپہر کا قیلولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. فرمایا کہ دن کو سو کر رات کی عبادت پر قوت حاصل کرو. کہیں فرمایا قیلو،
فإن الشیاطین لا تقیل، کہ تم دوپہر کو قیلولہ کیا کرو، اس لیے کہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں حکام کے پاس خط بھیجا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم قیلولہ نہیں کرتے، قیلولہ کیا کرو، قیلولہ کیا کرو، دوپہر کو سونا تھوڑی دیر کے لیے، نیند نہ بھی آئے تھوڑی دیر کے لیے بالکل ریلیکس ہو، چاہے 5 منٹ۔ ہم نے اپنے بعض اکابرین کے بارے میں سنا ہے صرف 5 منٹ کی کمر سیدھی کر کے بالکل آنکھیں بند کر، نیند نہیں آئی کوئی بات نہیں، تو قیلولہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السائب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب دوپہر کو ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو فرماتے کہ جاؤ قیلولہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز کے بعد قیلولہ کے لیے لیٹ جاتے تھے، تو قیلولے کی سنت بھی زندہ کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہے جی، نمازی لوگ فجر پڑھ کے سو جاتے ہیں، فجر پڑھ کے رات کو بھی سوئے، پھر فجر کے لیے اٹھ گئے، یا تہجد کے لیے اٹھ گئے، تہجد پڑھ لی، فجر پڑھ لی، فجر پڑھ کے پھر سو گئے۔ نہیں، سونا کس وقت ہے بھائی؟ دوپہر۔ فجر یا عصر کے بعد سونے کو ناپسند کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا فجر کے بعد سو رہی ہے، کے بعد روایت میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ فجر کے بعد سو رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اٹھو اپنے رب کے دربار میں حاضری دو، اس وقت تمہارا رب اپنے بندوں کے درمیان رزق تقسیم کرتا ہے۔ صبح کا وقت روزی کے تقسیم ہونے کا وقت، صبح کے وقت میں نہیں سونا چاہیے، صبح کے وقت میں نہیں سونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر ہوا جو صبح تک سوتا رہا، تو آپ نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا، شیطان نے اس کے کان میں۔ صبح کے وقت میں سونا ٹھیک ہے، نماز کے لیے اٹھ جائیں اور اشراق تک کوشش کریں کہ اشراق تک۔ ہاں بیماری ہے، سفر کی تھکاوٹ ہے، کوئی اور عذر ہے، پھر ایک الگ بات ہے، لیکن مستقل صبح کو سونے کا معمول نہ بنائیں۔ صبح کے سونے کے کتنے نقصانات ہیں۔ صبح کو سونے سے رزق میں تنگی آتی ہے، رزق میں، بدن میں سستی ہوتی ہے، منہ میں بدبو ہوتی ہے، یہ صبح کے وقت سونے کی نحوست، وقت میں بے برکتی ہوتی ہے، تو یہ صبح کے سونے کے نقصانات ہیں۔ اسی طرح عصر کے بعد سونے کو ناپسند کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل میں فطور آ جائے، اس کی عقل میں فطور آ جائے تو وہ اپنے سوا کسی اور کو ملامت نہ کرے کہ اس کا اپنا ہی کیا دھرا ہے، اس کو ملامت کرے بھائی عصر کے بعد نہیں سونا۔ اسی طرح جب رات ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کی تاریکی پھیل جائے یعنی اندھیرا شروع ہو جائے تو تم اپنے بچوں کو گھر سے نکلنے اور گلی کوچے میں پھرنے سے روک دو، کیونکہ اس وقت شیاطین اور جنات پھیل جاتے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے سبق میں، تو مغرب کی اذان ہوتے ہی بچوں کو باہر نکلنے نہ دیا۔ فرمایا کہ پھر جب رات کا ایک حصہ گزر جائے، ایک گھڑی گزر جائے، تو پھر اگر کوئی ضرورت ہے تو پھر باہر نکلنے دیا جا سکتا ہے۔ تو مغرب سے عشاء کا جو دورانیہ ہے اس میں بچوں کو باہر نہیں جانے دینا چاہیے۔ شیاطین اور جنات راستوں میں پھیل جاتے ہیں، بچوں کو پریشان کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ بچوں کو نظر لگ گئی، یہ اثرات ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا جی، پھر عاملین کے پیچھے ہم پھرتے ہیں اور وہ سارے ہماری اپنی کوتاہی اور غفلت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی طرح رات کو اپنے دروازے کو بسم اللہ پڑھ کے بند کر دیا جائے۔ جب رات کو دروازہ بند کریں، کنڈی لگائیں تو بسم اللہ پڑھ کے، جس دروازے کو بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جاتا ہے
اس گھر میں شیاطین داخل نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا مشکیزوں کا منہ بند کر دیا جائے، برتنوں کو ڈھانپ دیا جائے، کوئی برتن کھلا نہ چھوڑے۔ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے اس میں آسمان سے آفتیں اترتی ہیں جو کھلے برتن کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے کچن کا ایک وزٹ کر لیا کریں کہ کون کون سے برتن کھلے پڑے، برتنوں کو الٹا کر۔ پہلے مستورات جو ہوتی تھی، پرانی مستورات اس کا اہتمام کرتی تھی کہ برتنوں کو الٹا کر کے رکھتے۔ تو بعض گھروں کے اندر، وہ پرانے گھروں کے اندر بنی ہوتی تھی نا جی، اب وہاں اس کے اوپر برتن سجائے ہوئے ہوتے تھے، تو وہ سارے برتن الٹے رکھے تھے، سیدھے نہیں رکھتے، یہ کھڑے ہوتے ہیں، ہاں یا کھڑے یا الٹے، کھڑے ٹھیک ہے، کھڑے برتنوں کو سیدھا نہ رکھا، ڈھانپ دیا جائے۔ اگر ڈھانپنے کی کوئی چیز نہیں مل رہی، کوئی ڈھکن نہیں مل رہا، کوئی چیز نہیں مل رہی، یا کوئی چیز ایسی ہے جس کو رات کو کھلا رکھنا ضروری ہے، کوئی پتیلا ہے، کوئی ایسی چیز ہے، تو اس کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے ایک لکڑی رکھ دی جائے۔ گھر میں کوئی ڈوئی، چمچہ وغیرہ، کوئی ایسی لکڑی، اس کو بسم اللہ پڑھ کے اس کے اوپر رکھ دیا جائے، جس کو کھلا رکھنا کوئی مجبوری ضرورت ہے۔ تو اس صورت میں بھی اس کے اندر کوئی چیز ایسی داخل نہیں ہوگی۔ اسی طرح آگ بجھا دی جائے، چراغ کو بجھا دیا جائے، کیونکہ پہلے زمانے میں چراغ ہوتے تھے آگ والے، تو اس کو بجھا دیا جائے۔ مدینے میں ایک گھر سارے گھر والوں سمیت رات کو جل کے راکھ ہو گیا، وہ آگ جلتی رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے آگ بجھا دی جائے، مشکیزوں کا منہ بند کر دیا جائے، اور بستر پر جانے سے پہلے بستر کو جھاڑ لیا جائے، بستر کو جھاڑ لیا۔ سونے سے پہلے سونے کی دعائیں پڑھی جائیں۔ جو آدمی صبح کو، رات کو سوتے وقت اور صبح اٹھتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، دنیا اس کو آخرت کے کاموں پر تیار کرے گی، اس کی دنیا اس کے لیے آخرت میں معاون ہوگی۔ تو کلمہ شریف سونے سے پہلے بھی پڑھنا چاہیے، اٹھنے کے بعد بھی، سونے سے پہلے کی دعا، سونے سے سو کر اٹھنے کی دعا، ان دعاؤں کا اہتمام۔ جو آدمی رات کو کسی رات میں 10 آیات قرآن پاک کی پڑھے وہ غافلین میں سے شمار نہیں ہوگا۔ 10 آیت، ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، 10 آیتیں ہو گئی، بلکہ 11 ہو گئی۔ تو کم از کم 10 آیتیں ضرور پڑھ تاکہ غافلین میں سے شمار ہو۔ اللہ نے قرآن پڑھایا ہے، نازلہ قرآن کم از کم پڑھا ہوا ہے، تو ہم سورۃ الف لام میم سجدہ، سورۃ تبارک الذی کا اہتمام، عذاب قبر سے نجات دلانے والی سورہ واقعہ اگر آتی ہے بہت اچھی بات۔ سورہ واقعہ سورۃ غنا ہے، اللہ تعالیٰ دل کو غنی کر دیں گے، محتاجی دور ہو جائے گی، سورۃ واقعہ پڑھی جائے۔ اسی طرح سب کو معاف کر کے سونا چاہیے، سونے سے پہلے بھائی اپنا محاسبہ بھی آدمی کرے۔ دکاندار بھی شام کو اپنی دکان کا حساب کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہم بھی رات کو سونے سے پہلے حساب کریں، آج دن میں کیا کھویا کیا پایا، کون سا کام اچھا کیا، کون سا کام ہم سے نامناسب ہو گیا، جو نامناسب ہو گیا اس پر استغفار، اچھا کام ہو گیا اللہ کی توفیق سے اس پر شکر۔ جو آدمی سونے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ سمندر کے جھاگ کتنے ہوتے ہیں بھائی؟ سمندر جس نے دیکھا ہے اس کو یہ حدیث سمجھ میں آئے گی۔ تو نو بڑا سمندر، اس کے کتنے جھاگ، اتنے بھی گناہ ہوں۔ اسی طرح جو ہے اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ صبح اٹھ کے تہجد پڑھیں، یعنی فجر کی نماز کی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی نیت۔ جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے آدھی رات اس کی عبادت میں لکھی جائے، جو ساتھ فجر کی بھی پڑھ لے آدھی رات مزید، یعنی اس کی پوری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے اس کی۔ تو بستر پر جانے سے پہلے بستر کو جھاڑ لیا جائے، ہاتھوں کی اگر ہاتھوں میں کوئی چکنائی وغیرہ ہے اسے دھو کر سونا چاہیے۔ حدیث میں آیا کہ اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی چکنائی وغیرہ لگی رہ گئی اور
اسی حال میں وہ سو گیا اور کسی جانور نے اسے کاٹ لیا تو پھر وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، کیونکہ کوئی جانور، کوئی کیڑا مکوڑا اس خوشبو کو سونگھ کر آیا، اس نے آ کے کاٹ لیا، تو اس کا ذمہ دار یہ خود ہی ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ اپنے ہاتھوں کو دھو کر سوتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسواک بھی فرماتے، مسواک کر کے سویا جائے۔ جو آدمی باوضو سوتا ہے، رات کے جس پہر میں اس کی آنکھ کھلتی ہے، جو دعا مانگتا ہے قبول، رات کو جس وقت آنکھ کھلی جو دعا مانگے قبول ہے۔ اسی طرح کسی ایسی چھت پر نہیں سونا چاہیے جس کی منڈیر نہ ہو، جس کی منڈیر، اس سے منع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات میں گھر کی ایسی چھت پر سوئے جس کے گرد رکاوٹ والی کوئی چیز، دیوار، منڈیر وغیرہ نہیں ہے، اور اس کا کوئی نقصان ہو جائے تو پھر وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، وہ اللہ کے ذمے سے نکل گیا۔ رات کو شیطان جگاتا ہے نیند سے اور نیند میں ہی چلاتا ہے، اور یہ آدمی کے گر جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ ڈرائیونگ کے دفعہ تھے، رات کو چھت پر ایک آدمی سویا ہوا، اس وقت چھت کی منڈیر نہیں بنی تھی، یہ نئی تعمیرات ہو رہی ہے۔ رات کو ایک ساتھی اٹھا، چلتے 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 دھڑام نیچے آ گئی، پہرے والے بھاگے، اسے اٹھایا، ایمبولینس منگائی، لاہور جانے سے پہلے پہلے اللہ کو پیارا ہو گیا، کوئی ٹکا ساتھی۔ پھر اس کے بعد جب تک وہ منڈیر نہیں بنی چھت کو بند کر دیا گیا۔ تو ممانعت آئی ہے اس کی، ایسی چھت پر نہ سوئیں جس کی منڈیر نہ ہو۔ اسی طرح اکیلے گھر میں بھی نہیں سونا چاہیے، اکیلے کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کون اس کی معاملت کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں اکیلے سونے سے منع فرمایا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی تنہا سفر نہ کرے اور نہ ہی کوئی اکیلا گھر میں سوئے، سخت مجبوری ہے۔ پھر ایک اور بات ہے، ورنہ کوشش یہی کرے کہ اکیلا۔ اسی طرح سخت بستر پر سونے کو پسند کیا گیا ہے، نرم نرم کرتے ہیں جی، نرم نرم بستر تو بھائی جنت میں ہوں گے سارے مزے دنیا میں۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، قیامت کے دن کہا جائے گا تم نے سارے مزے دنیا میں ہی لوٹ لیے، سارے مزے دنیا میں لوٹ لیے، اب مزے نہیں۔ دنیا کے اندر سارے مزے نہیں لوٹنے، جن مزوں کو حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی سارے مزے نہیں لینے، کچھ مزے جنت کے لیے بھی بچا کے رکھنے ہیں۔ یہاں تو 5 انچ کا گدا، 6 انچ کا گدا ایسے ہی ہوتا ہے جی، زیادہ ہوگا کوئی 1 فٹ موٹا گدا ہوگا، اور جنت کے اندر کیسا گدا ملے گا بھائی؟ جس کی موٹائی کتنی ہوگی؟ آسمان اور زمین کی مسافت، 500 سال کی مسافت۔ آپ ذرا تصور کریں اس پر جب جنتی بیٹھے گا تو وہ کیسے دبتا جائے گا، اور پھر وہ جی سپرنگ والا گدا اسے کیسے جھولے کھلائے گا۔ سارے مزے جنت، جنت کے تکیے کے ساتھ جب جنتی ٹیک لگائے گا 40 سال گزر جائیں گے ایک ٹیک کے اندر، ایک روایت میں 70 سال گزر جائیں تو ساری موج بھائی۔ ہاں، دنیا کو جنت نہیں بنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ ہمارے چمڑے کا تھا جس کے اندر کھجور کے درخت کی چھال بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں کیسا تھا کہ ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہرا کر کے بچھا دیا جاتا۔ تو ایک دفعہ گھر والوں کے خیال آیا کہ چوہرا کر دیں، 4 تہہ کر دیں، 4 تہہ کر دی بھی، چلو اللہ کے نبی کو تھوڑا سا اور نرم ہو جائے گا۔ تو صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا، رات ہی کیا بچھا دیا تھا؟ کہ آپ سے وہی بستر تھا، اس کو چوہرا کر دیا۔ فرمایا کہ اس کو دوبارہ دوہرا کر دو، اس کی نرمی رات کو تہجد میں اٹھنے میں رکاوٹ بن۔
جن کی خاطر کائنات بنائی اور سجائی گئی. اللہ کے نبی کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا. اللہ کے نبی کا جو فقر تھا مجبور ہو کے نہیں تنگی اٹھائی چلو جی کچھ ہے ہی نہیں چلو بس نہیں, سب کچھ مل رہا تھا. اعطیت مفاتیح الخزائن, خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کی گئی. پیشکش کی گئی اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں. جس نے مکے کے پہاڑ دیکھے ہوں گے نا, اللہ ہمیں دکھائے اور بار بار دکھائے, اس نیت سے دیکھے کہ مکے کے پہاڑوں کو اتنا سونے کی پیشکش کی گئی اللہ کے نبی. وہ تولوں میں نہیں, تولوں اور ماشوں میں نہیں, اب تو ایک تولا سونا جی بھائی کی طرح کا ہے اچھی خاصی. ہاں جی, تولوں میں اور ماشوں میں نہیں, مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا اور آپ کے ساتھ ساتھ چلے. تو کیسی کیسی دنیا کی مال و دولت, دنیا کے خزانے اللہ کے نبی کے حوالے کیے جا رہے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو پسند کیا بھائی؟ الفقر فخری, فرمایا فقر میرا فخر ہے, فقر میرا فخر ہے. تو اللہ کے نبی نے سادگی کو پسند کیا. جی دنیا بس گزرگاہ ہے, کیا ہے؟ تو بھائی بستر کو اتنا زیادہ نرم نہیں کرنا کہ فجر کی نماز بھی اوکھی ہو جائے. ہے جی, ہاں. باقی نرم بستر پر سونا منع بھی نہیں ہے کہ کہیں مولوی صاحب نے منع کر دیا اب کرتا ہوں جا کے نکال دیں. ہاں ایسا نہیں کرتا ہوں, ایسا نہیں. لیکن اپنی دنیا کو ہی جنت بنانے کی فکر بھی, اگر حضور پاک علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے حالات سامنے ہوں گے نا, تو ہماری ہر وقت جو دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے کی بھاگ دوڑ ہے, اس میں ہم نہیں لگیں. جس سطح پر ہیں مطمئن ہو جائیں, ورنہ بھائی ہرس بڑھتی ہی چلی جاتی ہے جی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چارپائی پر بھی آرام فرما لیتے تھے, کبھی خالی زمین پر بھی آرام فرما لیتے تھے. دائیں کروٹ پر لیٹنا سنت ہے. کس پر بھائی؟ دائیں کروٹ پر لیٹنا, یہ سنت ہے. البتہ چت لیٹنے کی بھی اجازت ہے. ابتدا میں دائیں کروٹ سویا جائے. اوندھے بل یعنی پیٹ کے بل لیٹنے کی ممانعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی کو کہ پیٹ کے بل الٹے لیٹے ہوئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. آپ فرمایا کہ اس طرح لیٹنا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. بچپن سے ہی اس کی عادت بنائی جائے. ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے کی ہے جی, وہ پیٹ کے بل الٹے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اس طرح گھر والے فکر نہیں کرتے, تو وہ عادت بن جاتی ہے. یہ عادت ٹھیک نہیں ہے. بچپن سے ہی چھوٹا بچہ سویا ہوا اگر الٹا, اس کو سیدھا ہم کر دیں. سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھوں کو دھونا چاہیے. واش روم جانے سے پہلے ہاتھ دھویں, مسواک کریں, پھر تقاضے کے لیے جائیں. اگر تقاضا شدید ہے پھر اور بات ہے, ورنہ ہاتھ دھوئیں, مسواک کریں, پھر واش روم جائیں, پھر واپس آ کے پھر مکمل وضو کریں. یہ سننا. سو کر اٹھنے کے بعد جب تک دونوں ہاتھوں کو نہ دھو لیں, کسی برتن میں ہاتھ نہ ڈالیں. اور کوئی آدمی سویا ہوا ہے تو بلا وجہ, بلا ضرورت شدیدہ اسے جگانا نہیں چاہیے, چاہے وہ دن کو سو رہا ہے یا رات کو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دفعہ جگا دیا گیا, پھر اس کی نیند اکھڑ جاتی ہے, پھر دوبارہ نیند نہیں. کسی کے پاس ملنے جائیں, پتہ چلے جی وہ آرام کر رہا ہے, جگا دو بھائی جگا دو. اس کی راحت و آرام کا خیال رکھیں. ہاں کوئی ایسی سخت مجبوری ہے پھر ایک الگ بات ہے. اسی طرح نماز کے اوقات میں جگا دیا جائے, ورنہ کسی کو جگانا نہیں چاہیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے سونے کے اعتبار سے. تو بھائی کریں گے اس پر عمل انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کریں. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. آمین آمین.